بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا ہے بیت المقدس کا پورا اتہاس اور اسرائیل اس کے لیے اتنی جنگ کیوں کر رہا ہے؟ پیارے دوستوں، ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا کیونکہ اس ایک ہی ویڈیو میں آپ کو اسرائیل اور فلسطین کے بارے میں ہر سوال کا جواب ملے گا۔ دوستوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ فلسطین دنیا کے سب سے مشہور شہروں میں سے ایک ہے؟ مکہ کی مرمت سے پہلے مسلمان فلسطین میں موجود مسجد الاقصی کی طرف ہی منہ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے۔ دنیا کی سب سے پرانی بستی فلسطین میں ہی بسائی گئی تھی۔ اسلام کے اکثر نبی اور پیغمبر فلسطین کے رہنے والے تھے۔ اس دیش کو نبیوں کا دیش بھی کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ! یہاں پر موجود مسجد اقصی سے ہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کا سفر طے کیا تھا۔ اسلامی تاریخوں میں فلسطین کو دوسرے خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح کیا، جس کے بعد یہ سینکڑوں سالوں تک اسلامی حکومت کا حصہ رہا۔ ترکی کی خلافت عثمانیہ نے فلسطین میں 400 سالوں تک حکومت کی۔ فلسطین میں موجود لوگوں کی تعداد 45 لاکھ کے قریب ہے، جن میں سے ایک آبادی ویسٹ بینک کی طرف رہتی ہے۔ 1920 والی فلسطین کا صرف اب 12% حصہ ہی مسلمانوں کے پاس بچا ہے، اور شاید وہ بھی آج کل کی اسرائیلی حملوں کے بعد فلسطینیوں کے ہاتھوں سے نکل جائے۔ مسجد اقصی پر بنا گنبد اسلامی دنیا میں بنا پہلا گنبد تھا۔ اس سے پہلے کسی بھی مسجد میں گنبد نہیں بنایا گیا۔ اس کی بنیاد خلیفہ عبد الملک مروان نے 692 عیسوی میں رکھی۔ اس کے بعد اسے ہر مسجد میں استعمال کیا جانے لگا۔ مسجد اقصی پر بنے اس گنبد کو ڈوم آف دی راک کے نام سے جانا جاتا ہے۔ مسجد اقصی 35 ایکڑ میں بنی ہوئی ہے اور اس کے اندر کئی مسجدیں اور لائبریری ہے۔ فلسطین میں آج بھی اسلامی وقف سسٹم زندہ ہے، جس سے سرکار کو مدد ملتی ہے۔ مسجد اقصی اسی وقف میں سسٹم کا حصہ ہے۔ دوستوں، آج بھی فلسطین کے 45% حصے پر زیتون کی کھیتی کی جاتی ہے۔ فلسطین آج بھی زیتون پیدا کرنے والے 10 بڑے دیشوں میں سے ایک ہے۔ اسرائیل کے لگاتار حملہ کیے جانے کی وجہ سے فلسطین میں ہر سال کروڑوں روپیوں کا نقصان ہوتا ہے، لیکن اس سب کے باوجود وہاں آج بھی بڑے پیمانے پر کپڑے کا کاروبار چلتا ہے۔ فلسطین میں بنے پتھر اور ٹائلز دنیا بھر میں استعمال کیے جاتے ہیں۔ مکہ کے مسجد الحرام میں استعمال کیے گئے کچھ پتھر بھی فلسطین سے ہی منگوائے گئے تھے۔ فلسطین کو بانٹ کر اسرائیل بنانے کا سب سے پہلا منصوبہ 1937 میں پیش کیا گیا، کہ جسے مسلمانوں نے ناکام بنا دیا۔ لیکن سن 1947 میں برٹین نے سازش کر کے اسے 2 حصوں میں بانٹ دیا اور ایک نئے دیش اسرائیل کو قائم کر دیا۔ برٹین نے ہر مسلمان دیش کو کمزور کرنے کی کوشش کی، جیسے اس نے بھارت کو بھی 2 حصوں میں بانٹا تاکہ مسلمانوں کی طاقت کو توڑا جا سکے۔ یہی کام فلسطین میں کیا گیا اور اس طرح مسلمانوں کی طاقت اور سلطنت 2 حصوں میں بٹ کر رہ گئی۔ بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ اسلامی دور حکومت میں فلسطین کا علاقہ جارڈن، مصر اور شام جیسے دیشوں تک پھیلا ہوا تھا۔ یہ سبھی دیش فلسطین کا ہی حصہ تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جس مصر پر حکومت کی، اس میں فلسطین بھی شامل تھا۔ دنیا کے مشہور بادشاہ سکندر نے بھی ایک وقت فلسطین پر حکومت کی۔ آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے فلسطین کو فتح کیے جانے کے بعد عیسائیوں نے کچھ سال بعد مل کر فلسطین پر حملہ کیا، کہ جس میں 70,000 مسلمان مارے گئے۔ یہ سبھی جنگیں صلیبی کے نام سے جانی جاتی ہیں۔ 10ویں صدی میں ہوئی صلیبی جنگوں کے نتیجے میں فلسطین اور مسجد اقصی پر یہودیوں نے قبضہ کر لیا، لیکن سن 1187 میں صلاح الدین ایوبی نے اسرائیلیوں کو ہرا کر ایک بار پھر سے مسجد اقصی کو آزاد کروا لیا۔ دوستوں، خلافت عثمانیہ نے فلسطین پر 400 سال حکومت کی۔ فلسطین اور مسجد اقصی 1920 تک خلافت عثمانیہ کے قبضے میں رہا، لیکن 1920 میں برٹین نے اس پر قبضہ کر لیا۔ جب ہٹلر نے یہودیوں کو چن چن کر مارنا شروع کیا، تب یہودی برٹین اور دوسرے عیسائی ملکوں کی طرف بھاگے، لیکن انہوں نے یہودیوں کو اپنے دیش میں گھسنے تک نہ دیا۔ ایسے وقت میں فلسطین کے مسلمانوں نے انہیں رہنے کے لیے جگہ دی، لیکن بعد میں مسلمانوں کو یہی مدد مہنگی پڑی اور یہودی برٹین کی مدد سے فلسطین میں اپنا الگ دیش بنانے میں کامیاب رہے۔ برٹین نے 1947 میں فلسطین کو 2 حصوں میں بانٹ دیا اور ایک نئے دیش اسرائیل کو قائم کر دیا۔ دوستوں، یہودی پورے فلسطین پر قبضہ کر کے گریٹر اسرائیل کو قائم کرنا چاہتے ہیں۔
उनका मकसद मस्जिद अक्सा को गिराकर हैकले सुलेमानी की तामीर करना है। इजराइल की माने तो मक्का से लेकर मदीना, इराक, ईरान, मिस्र, जॉर्डन सब उसी के हैं। आपको ये जानकर शायद हैरानी हो कि फ़िलिस्तीन को आज भी अपनी सेना और फ़ौज रखने की इजाज़त नहीं। यही वजह है कि आजकल होने वाली जंग में फ़िलिस्तीन की तरफ से हमास को जंग लड़नी पड़ती है। हमास का हेडक्वार्टर गाज़ा पट्टी में है और वहीं से वो अपने ज़रिए बनाई गई मिसाइल और रॉकेटों की मदद से इजराइल का मुकाबला करता है। प्यारे दोस्तों, अगर आप भी फ़िलिस्तीन को सपोर्ट करते हैं तो फ़िलिस्तीन के लोगों के लिए ज़रूर से दुआ मांगे, दुआ में उन्हें ज़रूर शामिल करें। चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आए लाइक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।